بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اسپیشل۔ ناظرین، جس طرح سے کشمیر الیکشنز جو قریب آتے جا رہے ہیں، جو ان کے الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسی طرح سے گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، گرما گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو سیاسی پارٹیز ہیں آپس میں ان کا بھی ٹکراؤ اگر دیکھیں، تقریروں کی صورت میں دیکھیں یا پھر عوامی دیکھیں ٹکراؤ، وہ بھی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری سیاست جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھیں، جس میں سیاستدانوں کی حد تک ہم دیکھتے تھے کہ گالم گلوچ اور اس طرح کا جو کلچر سٹارٹ کیا جا رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کلچر کو سٹارٹ کیا، کچھ لوگ نون لیگ پر اس کا الزام دھرتے ہیں۔ جب یہ کلچر سٹارٹ ہو رہا تھا تب یہ آوازیں اٹھائی جاتی تھی کہ اس کلچر کو یہیں روک دیا جائے۔ گالم گلوچ کا کلچر اگر چلتا چلا گیا، اگر یہ آگے بڑھتا گیا تو پھر یہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ کوئی سیاستدان محفوظ نہیں رہے گا۔ آج وہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کشمیر میں، جو الیکشن کمپین چل رہی ہے ہر ایک پارٹی کی۔ اگر تحریک انصاف کی دیکھیں، ان پہ کافی زیادہ دباؤ عوام کی طرف سے دیکھا ہم نے، جس طرح علی امین کنڈا پور کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ اسی طرح اب خواتین تک یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے، جو سیاستدان خواتین ہیں ان پر بھی یہ اس طرح کے مسئلے مسائل کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر الیکشن کمپین کی بات کریں، مریم نواز صاحبہ وہ بڑی گرم قسم کی تقریریں کر رہی ہیں، بڑی زبردست ان کے جو جلسے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اتنی ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ خان صاحب کی بات کریں، اگر تحریک انصاف کی بات کریں، تحریک انصاف کے بھی جلسے چل رہے ہیں لیکن اتنے کامیاب نہیں ہیں جس طرح سے آج سے کوئی 10 سے 12 دن پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ خان صاحب نے جانا تھا مظفر آباد جلسے کے لیے، وہاں ابھی تک نہیں جا سکے۔ ہمارے ساتھ آج پھر سے ہم نے دعوت دی ہے اپنی مہمان، جن کا میں تعارف کروا دوں، سکینہ سدوزئی صاحبہ، جو پی ٹی آئی ویمن ونگ آزاد کشمیر پونچھ سے یہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ میڈم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں دوبارہ سے ٹائم دیا، چونکہ آپ کافی زیادہ مصروف تھیں الیکشن کمپین کی وجہ سے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، خان صاحب کا جو گزشتہ روز کا جلسہ تھا مظفر آباد کا، وہ وہاں کیوں نہیں جا سکے؟ وجہ کیا بنی ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کل کا جو ہمارا مظفر آباد میں جلسہ تھا تو خان صاحب نے آنا تھا وہاں پہ، لیکن انفارچونیٹلی بارش اتنی سٹارٹ ہو گئی اور راستے میں خود ہم جس ریلی میں موجود تھے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی اور ہم نے بڑی رسک سے اپنی گاڑی گزرائی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی یہاں سے تیزی سے گزراؤ، تو پتھر وہاں سے گر رہے تھے، لیکن سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے نا گاڑی تیزی سے گزراؤ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مشینری آئے گی، روڈ صاف ہوگی تو ہم جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری کافی ساری جو ریلیز تھیں وہاں سے بیک ٹرن ہو گئی، واپس چلی گئی، چونکہ جانے کا راستہ نہیں تھا، سلائڈنگ ہو گئی تھی، بارش بہت زیادہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں جب پہنچے مظفر آباد کے اندر تو دور دور تک ناکے لگے ہوئے تھے، مطلب جہاں پہ جلسہ ہے وہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ناکا لگانا، یہ کہاں کا رائٹ ہے؟ اور کون اتنا 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے؟ اب میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، میں نے کہا میں تو پیدل چل جاؤں گی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چل سکتے پیدل۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے ہم نے اپنی گاڑی گزرائی، راستے میں پولیس تو ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی، انتظامیہ نا اتنے وہاں پہ فاروق عدن نے رولز ریگولیشنز ہمارے لیے اسٹرکٹ کیے ہوئے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ میں حیران ہوں، وہاں پہ جو لوگ رکشے میں آ رہے تھے، جو ٹیکسیوں میں تھے، جو موٹر سائیکل پہ تھے، ان کو تو اتار کے مارا جا رہا تھا وہاں پہ، تو پولیس ان کو مار رہی تھی۔ اور وہاں پہ تو ایسے مناظر تھے کہ میں بولنے میں، اور اگر آپ دیکھ لیتے تو وہ اور مناظر تھے وہاں پہ۔ اور جو پولیس تھی، یقین مانیے پولیس کا سلوک اتنا برا تھا وہاں پر، خواتین کے بیگ کھینچے جا رہے تھے، پولیس کھینچ رہی تھی، اور چیکنگ کے بہانے وہ خواتین کی چیزیں نکال رہی تھی پولیس اہلکار۔ تو مجھے وہاں مجھے کسی خاتون نے وہاں پہ شکایت کی، میں بائی فیس تو ان کو جانتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کا نام کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا سکینہ میرے بیگ سے چیزیں غائب ہو گئی ہیں، تو تھوڑے بہت پیسے بھی تھے، تو یہ چیکنگ کر رہی تھی میرے بیگ کی، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میری چیز نکال دی۔ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ کہتی ہے پروف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے بیگ میں پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا چھوڑے رہنے دیں، اب آپ ادھر ہی سٹاپ ہو جائیں، تو جو بھی ضرورت ہوگا میں ادھر ہی ہوں۔ تو بہرحال جو لوگ پہنچے وہاں پہ بہت مشکل میں پہنچے، چونکہ راستے بند تھے، لوگوں کو مارا جا رہا تھا، لوگوں کو دھمکایا جا رہا تھا۔ فاروق ادر صاحب، چونکہ لوگ ڈرتے ہیں وہاں پر کہ فاروق ادر صاحب کی حکومت ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کی، اور ہم جلسے میں کیسے جائیں، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے جلسے میں نہیں آ سکے۔ اور بعد میں چونکہ بارش بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سے بارش بند ہوئی تو اسلام آباد میں سٹارٹ ہو گئی، اس لیے خان صاحب وہاں پر نہیں آ سکے۔
تو یہ موسم ایسا کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ کچھ دن ڈیلے بھی کروائے جا سکتے تھے الیکشنز، چونکہ کشمیر کا موسم عموماً ان دنوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی ٹاپ لیڈرشپ کیسے جا سکے گی وہاں پہ؟ اصل میں ظاہر الیکشن نزدیک ہیں، موسم کو تو نہیں دیکھ سکتے. پہلی بات ہے پہلے موسم ٹھیک تھا، اچانک سے ہی کہیں ہوا چلی راستے میں، اچانک سے ہی ہم ادھر سے گئے، موسم اچھا تھا، مری کے پاس سے جب آگے سے گزرے تو وہاں بارش سٹارٹ ہو گئی، ساتھ میں لینڈ سلائڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی، ایک دم سے مطلب بارش ہو گئی. اور بلکہ مجھے ایک ریلی تھی، کال آئی مری سے، وہ لوگ آ رہے تھے، میں نے کہا یہاں پہ تو لینڈ سلائڈنگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جب گزرے وہاں سے تو ہمیں بتانا، تو پھر ہم یہاں سے بھی چل پڑیں گے. ہم تو خود ہی وہاں پہ 2 گھنٹے رکے رہے لینڈ سلائڈنگ میں. تو بہرحال ہمارے کافی ریلیاں جو تھی وہ راستے سے واپس ہو گئی، چونکہ بارش تھی، آگے راستے بند تھے، اور وہ لوگ کیسے جلسے میں پہنچتے. ایک طرف نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مریم بی بی کی صورت میں، وہ وہاں موجود ہیں، وہ جلسے کر رہی ہیں، بڑے اچھے ان کے جلسے چل رہے ہیں. اگر خان صاحب خود جا نہیں سکیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا تحریک انصاف پر؟ اصل میں خان صاحب نے جانا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لیکن بارش کی وجہ سے نہیں جا سکے. اس چیز کا ہر کارکن کو پتہ ہے کہ خان صاحب بارش کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے بہت موسم خراب تھا، تو ہمارے پاس ایک ہی لیڈر ہے، تو ہم اسے بارش میں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ انہیں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا مظفرآباد جلسے میں. جو بارش میں نے دیکھی ہے وہ اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ کہتے کہ نہیں، کوئی بندہ نہ آئے اس جلسے میں. اب مریم نواز کا ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کا جو خزانہ تھا نا، بھرا ہوا تھا، وہ سارے پیسے انہوں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کیمپین پہ لگا رہے ہیں. تو ہماری جو حکومت ہے، ہمارے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو پیسے تو نہیں دے کے لا رہے جلسوں میں. جو لوگ آ رہے ہیں، اپنا ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے وہ اپنا پیٹرول ڈال کے آ رہا ہے، ٹیکسی والا آتا ہے وہ اپنے پیٹرول اپنے خرچے پہ آ رہا ہے، کوئی ہم جا رہے ہیں ہم اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ایک اندر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہ کسی سے 1 روپیہ نہیں لے رہے. وہ نظریاتی لوگ ہیں، سب ووٹر سپورٹر ہیں. اور نون لیگ کے جو جلسہ ہے وہاں پہ، معافی چاہتی ہوں، بحری مام سے کچھ لوگ سننے میں آیا وہاں سے لے کے جا رہے ہیں، کچھ جو مہاجر کیمپ ہے ادھر ادھر وہاں سے وہ خواتین لے کے جاتی ہیں، جینٹس لے کے جاتے ہیں، پیسوں پہ لے کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ مطلب پیسے دیے، کسی کو 2000 کسی کو 1000. ہم نے تو کسی کو 1 روپیہ ہماری حکومت نے نہیں دیا، نہ ہم نے کسی سے لیے، نہ ہم نے کسی کو دیے. ہم اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے اندر، میرے حلقے میں حلقہ 5 میں، وہ ان کا نون لیگ کا ہے ایک ویسی، وہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ جس گھر میں پی ٹی آئی کا فلیگ ہوگا اس گھر کو جلا دو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح کی سیاست اسی لیے تو میں نے سٹارٹ میں بات کی نا، یہی چیز ہو آج دیکھیں وہ کتنا نقصان اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گالم گلوچ کی سیاست چلتے چلتے آج عوام پتھراؤ کرنا سٹارٹ کر چکی ہے. آگے لیڈرشپ ہے، اس کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن یہ ہمیں کنفرم ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے حلقے میں وہ فلیگ جس گھر میں ہوا تو ویسی صاحب کہتے ہیں کہ اس گھر کو جلا دو. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے حلقے مجھے تو ویسی صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ نے کوئی کارنر میٹنگ کی، کوئی جلسہ کیا، کسی کینڈیڈیٹ سے آپ ملی تو یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور وہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ان کی ذاتی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے، یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسہ ہے، میں جو پیسے دیتی ہوں وہ ٹیکس ہے. آپ جو کارڈ ڈالتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارا وہ پیسہ ہے. وہ پیسہ انہوں نے سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، یہ لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، ہم چونکہ حکومت میں ہیں اور خزانے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا. ہم تو اپنی جیب سے جو جا رہے ہیں ریلیوں میں، جلسوں میں، ہم تو اپنے سے لگا رہے ہیں. ہمارے کارکن تو خود کسی سے لیتے ہی نہیں ہیں. تو راجہ فاروق حیدر صاحب کا سننے میں آ رہا ہے، انہوں نے کل کا جو آپ کا پی ٹی آئی کا جو مظفرآباد کا جلسہ تھا اس کو فلاپ کرنے کے لیے کچھ ٹیکٹس نیگیٹو یوز کیے. وہ کس طرح سے آپ کو فلاپ کیا جا رہا ہے؟ بالکل انہوں نے بہت بھاری مشینری استعمال کی اور انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں کل کے جلسے میں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ 1 گھنٹے کا پیدل فاصلہ طے کر کے وہ پنڈال میں پہنچے ہیں. انہوں نے میرے سے آ کے شکایت کی کہ ہماری گاڑیاں دور دور تک انہوں نے روک دی تھی. کچھ خواتین وومنز پیدل نہیں چل سکتی تھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ راستے سے واپس چلی گئیں، تو راستے میں وہ مار بھی رہے تھے. یہ تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکسیوں سے اتار کے، رکشوں سے اتار کے لوگوں کو مار رہی تھی پولیس کہ آپ جلسے میں نہ جائیں، آپ جائیں گے آپ کے اوپر کیس بنے گا. تو لوگ، آپ کو پتہ ہے پھر لوگ ڈرتے ہیں، ان کی حکومت ہے. کچھ دن پہلے آپ ہمارے پاس جب آئی تھی تب کچھ صورتحال جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ مختلف دیکھنے میں آ رہی تھی.
ابھی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے؟ حکومت بنا سکتی ہے وہاں پہ یا ابھی کچھ کوئی خوف کا شکار ہو گئے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ کا شکر ہے، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی اور بھاری اکثریت سے ہم لوگ جیتیں گے ابھی پورا امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ینگسٹرز دیکھیں، ہم لوگوں سے ہمارے آزاد کشمیر کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، باقی جو پٹواری ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے تھوڑا سا۔ میں اس کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں، افغانستان کی سفیر کی بیٹی کا ایک معاملہ پیش آیا اسلام آباد سے، انہیں اغوا کرنے کا ایک کچھ اس طرح کا ڈرامہ کہہ لیں یا کچھ بھی، چونکہ وہ ہماری ایجنسیز نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر کے ان کو وہ بازیاب تو کروا لیا، نکلوا لیا انہیں۔ اس مسئلے پر ایک تو سفیر ان کے واپس چلے گئے افغانستان کے، احتجاجاً وہ واپس انہوں نے اپنے سفیر بلا لیے۔ مریم بی بی نے کہا کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں، یہ جو افغانستان کی جو بیٹی کا جو یہ ایشو ہوا، ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں پرائم منسٹر ہے، اس وقت مطلب ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا فیصلہ تو ہمارے ادارے کریں گے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن جس حد تک مریم نواز کی بات ہے، مریم نواز چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ ملک کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، یہ تو انڈیا کی زبان بول رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ انڈیا کے چینلز میں وہ اپنی زبان میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے وہاں پر۔ اس وقت وہاں پر بریکنگ نیوز ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تھوڑی سی بات اس کو بڑا چڑھا کے یہ پیش کرتے ہیں، اور مریم نواز سوری ٹو سے وہ انڈیا کی زبان بول رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو معافی کا مطالبہ کیا وہ درست ہے مطالبہ ان کا کہ پاکستانی حکومت افغانستان سے معافی مانگے اس سلسلے میں؟ پاکستانی حکومت کیوں مانگے؟ پہلی بات ہے کہ مریم نواز کو خود معافی مانگ کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ مریم نواز چور ہیں، چور کی بیٹی ہیں، ان کے پاپا چور ہیں، وہ سب چور ہیں، ان کو اپنی چوری نظر نہیں آ رہی۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ، ان کے اوپر تو بین ہونا چاہیے، یہ ان کو تقاریر کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، حملہ ہوا تھا آپ کی جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں پہ، تو اس معاملے پر ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، وہ ایف آئی آر تو ہو گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو بھی ایس ایچ او تعینات ہوتا ہے، جو بھی وہاں پر چوکی محرر آتا ہے، وہ اپنا تبادلہ کروا دیتا ہے۔ چونکہ یہ کیس اتنا سیریس ہے تو یہ تو ایک طرح سے قاتلانہ حملہ ہے، اس میں تو میری بچت ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی وہاں پر آتا ہے وہ اپنا تبادلہ کروا لیتا ہے تھانہ صدر برونی میں۔ تو آج تک وہ شخص گرفتار نہیں ہو سکا۔ الٹا یہ جو مطلب بڑے لوگ ہیں، یہ مجھے کال کرتے ہیں کہ میڈم آپ راضی نامہ کر دیں، تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میری کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، جس نے اٹیک کیا وہ تھا کون، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد تھے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میں راضی نامہ نہیں کروں گی۔ یہ میں نے ان کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے۔ عید کہاں پہ گزاریں گی؟ عید تو آ چکی ہے تقریباً، کل عید ہے اب، تو کہاں گزارنے کے ارادہ؟ ادھر اسلام آباد میں گزاریں گی یا اپنے علاقے میں کشمیر میں جہاں جنونی حد تک آپ سیاست میں انوالو ہیں وہاں کی؟ میں اپنی امی کی قبر پہ جاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ جو دن ہے وہ اسپیشلی میں تیار ہو کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتی ہوں سب سے پہلے۔ میرے ابو زندہ ہیں تو تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزاروں گی، پھر امی کی قبر پہ جاؤں گی، پھر میں عید گزر جائے گی تو پھر میں کیمپین پہ چلی جاؤں گی آزاد کشمیر۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب نے عید قربان کے حوالے سے، چونکہ عید قربان اب کل آ رہی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا، ایک میسیج انہوں نے دیا تھا کہ جب اپنا بکرا یا اپنا جانور ذبح کریں، ایک چھری پھیرتے ہوئے اللہ اکبر کریں ساتھ، اور ایک دفعہ ساتھ کہیں گو نواز گو۔ تو آپ اس پر لوگوں کو کیا پیغام دیں گی، اور ساتھ اپنے جو PTI کے آپ کے سپورٹرز ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا تو اب صفایا ہو چکا ہے، تو یہ بات بھی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال کہہ دیں گو نواز گو۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں، اور چونکہ الیکشن ہمارے نزدیک ہیں، 2-4 دن ہی باقی ہیں ہمارے پاس، تو آپ لوگ الیکشن والے دن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پولنگ سٹیشن پر آپ وہاں پر موجود ہوں، تاکہ کسی قسم کی یہ جو ہے وہ دھاندلی نہ کر سکیں، چونکہ فاروق عدر صاحب کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، اور ہمارے لیے یہ کافی ٹف ٹائم ہے، چونکہ انہوں نے جس طرح کل بھاری مشینری استعمال کی، ایک جلسے سے وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہم پولنگ سٹیشن ون کریں گے، یا جب ہمارے کینڈیڈیٹس ون کریں گے، یا جب ہماری حکومت بنے گی، تو یہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، تو اس کے لیے وہ آخری حربہ بھی استعمال کریں گے۔ اب آخر پہ میں تمام کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، چھوٹی موٹی ساری جماعتیں،
میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان سے وفاق سے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، بے شک مخالف جماعت ہی کیوں نہ ہو، تو لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. یہ انڈے پھینکنا، یہ پتھراؤ کرنا، یہ چونکہ ہم کشمیریوں کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس یہ مہمان آتے ہیں اور میں اپنے کارکنوں سے پھر کہوں گی کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، آپ نے سکینہ سدوزئی صاحبہ کی گفتگو سنی. آزاد کشمیر کے الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس میں تو وقت آئے گا، دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے، کون سی پارٹی اپنی حکومت بناتی ہے. لیکن آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے سیاستدان آج سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے کنٹینیوٹی میں گالم گلوچ کی سیاست وہ بہت زیادہ حد تک اس میں انوالو ہو چکے تھے، پارلیمنٹ تک یہ سلسلہ پہنچا. اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے کی اگر ہم بات کریں، جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تب ان کے جو کچھ رہنماؤں پر حملے ہوئے، کچھ سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال صاحب کو گولی لگی. اس طرح کے سلسلے میں اگر تحریک انصاف کا ریئیکشن دیکھیں، تب تحریک انصاف کی طرف سے جو ان کے نوجوان طبقہ تھا، یوتھ جس کو کہتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. جبکہ ایسی سیاست کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. سب کو مل کر، سارے سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور ایک اس کا حل نکالنا ہوگا پرماننٹ. اس کا کوئی سلوشن بہت ضروری ہے، ادروائز یہ سلسلہ اگر بڑھتا گیا تو سیاستدانوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اس لیے سارے مل کر بیٹھیں تاکہ یہ مسئلہ یہیں رک جائے. اور اس کے بعد کسی سیاستدان کو، چونکہ سب لیڈرز ہیں، سب کی جان قیمتی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کے کسی کی جان اس طرح ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے سلسلے میں عوامی تشدد کا کسی کو سامنا نہیں ہونا چاہیے. امید ہے سارے سیاستدان اس معاملے پر غور کریں گے. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.